ڈاکٹر مجیب صاحب نے بھیجی، ڈاکٹر خود نہیں آئے کہ ڈاکٹر مجیب صاحب نہیں آیا ہے ہسپتال سابق ہومیوپیتھک سمپٹومیٹالوجی کی کتاب ہے نہ ایلوپیتھک کی، اس کو بھی دیکھ کے جو ہے اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ہومیوپیتھک اور اس میں ان کے محاوروں وغیرہ میں اور تجربے میں کیا فرق ہے. آپ کہیں گے تفصیل جائے گا آپ کو بھی ہے؟ اچھا اچھا اچھا، تو کیا محسوس کیا؟ اس میں تو ایک بیماری کے شروع کے سمٹمز جو بیماری کے سمٹم ہوتے ہیں وہی ہیں زیادہ تر، وہ ملتے جلتے ہیں ان میں ہمارے ساتھ ہی آغاز میں جو کامن ہے. جی یہ نئی چیز نہیں ہے. نہیں جی. اچھا، مختلف اس میں یہ ہے کہ ہومیوپیتھک چونکہ اس کے آگے پھر اس کی علاج بتا دیتے ہیں، انہوں نے اپنے علاج بتایا. بتانا آپ نے اس میں کسی کا دنیا کے نام کے لکھے ہوتے لیکن میں نے تھوڑا سا بھی پڑھا اس کو. اچھا، ہم کھانسی کی بات کر رہے تھے، خشک کھانسی کی. جی اس میں ایگلیشیا جو ہم لوگ ایگلیشیا پڑھائی نہیں تھی ابھی، نہیں پڑھائی. ایگلیشیا کا تعلق صرف غمی سے نہیں بلکہ خاص قسم کے اعصاب والی لڑکیوں سے اس کا تعلق ہے، جن کی ایک پہچان یہ ہے کہ کافی سے ان کو ایگریویشن ہو جایا کرتی ہے، اور ان کا پھر اینٹیڈوٹ ایگلیشیا ہے، یا ایگلیشیا سے خرابی ہو تو کافی ان کا اینٹیڈوٹ ہوگی. وہ لطیف اعصاب کی مالک جو زیادہ حساس ہوں، وہ لڑکیاں جو روٹنے کے عادی ہوں اور دل کو لیں، بات دل پہ لیں اور ہسٹیریکل ہونے کا رجحان ہو، ان کی تکلیفوں میں ایگلیشیا کو یاد رکھنا چاہیے. اور اس کی کھانسی خاص طور پر ٹریکیا میں اریٹیشن سے شروع ہوتی ہے. ٹریکیا میں ایسا احساس ہے کہ کوئی چیز ہمیں بھری ہوئی ہے، اور پھانس کے اٹکنے کا نہیں بلکہ کوئی چیز جیسے کھانا لاج کا یا فوڈ تھوڑا سا کوئی چیز اٹک جائے، اس کو یہ پھر باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے مریضہ. اکثر عورتوں کی نروس کھانسیوں میں یہ مفید ہے، اور اگر اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے تو پھر اسپیزم شروع ہو جاتے ہیں بعد میں. کالی کاب ایک بہت اہم دوا ہے اور بہت ہی تیز اثر کرنے والی دواؤں میں سے ہے. جب کالی کاب کا مریض کھانسی میں مبتلا ہو تو اس کے ساتھ جو مزاجی علامتیں یہ ہیں، مزاجی علامتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سخت جھگڑالو ہو جائے گا، اریٹیبل، حد سے زیادہ اریٹیبل، اور موڈی. یہ کالی کاب کی علامتیں خصوصاً کھانسی کے مریضوں میں نمایاں صورت اختیار کر جاتی ہیں، اور اس کی وجہ کھانسی کی شدت ہے، اس کی نوعیت ہے ایسی جس سے تکلیف بہت پہنچتی ہے. وائلنٹ اسپیزماٹک کاف، گیگنگ اور وامٹنگ. ضروری نہیں کہ کالی کھانسی ہو، اس کے بغیر بھی اکثر کالی کاب کی کھانسیوں میں شدت کے ساتھ کھانسی اٹھ کے تو پھر چوک ہونا گلا، اس کے ساتھ ہی الٹی آ جانا، یہ علامتیں بالعموم کالی کھانسی کی نورانی میں پائی جاتی ہیں، نہ کالی کاب میں، خواہ وہ خشک کھانسی سے آغاز ہو. اور اس کے چہرے کی پہچان اکثر اس کی کتابوں میں ملتی ہے، میں اس کے ذکر میں ملتی ہے. آنکھ کے ارد گرد پھلاوٹ، سوج جو اوپر بوٹم پر ہو، چاروں طرف ہو تو فاسفورس ہے،
نیچے ہو تو ایپس ہے. کالی کاب کی سوج جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر، جیسے کوئی بچہ بعض بار سو کے اٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں کے اوپر ایک ہلکا سا ورم دکھائی دیتا ہے، ویسے ہی اس کی آنکھیں بیماری سے ہو جایا کرتی ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو آئی براؤز ہیں اور آئی لیس، یہ کھانسی کے بعد لگتا ہے خصوصاً کسی چیز سے بھر گئے ہیں، یعنی خون کا رجحان یا پانی کا اجتماع جو بھی ہوتا ہے وہاں. کھانسی سے پہلے دیکھیں تو کھانسی، اور کھانسی کے بعد دیکھیں جو فرق نمایاں دکھائی دیتا ہے کالی کاب کی کھانسی میں. اس کا آنکھ کے اوپر کے پپوٹے اور لیڈز بھی جو چھپر ہیں وہ اس کے بعد بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہاں زور پڑتا ہے کھانستے وقت. اور جتنی بھی کھانسیاں ہیں ان میں خطر، سب سے زیادہ وائلنٹ کھانسیاں جن دواؤں میں پائی جاتی ہیں ان میں ایک کالی کاب بھی ہے. اس لیے کالی کاب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. عام طور پر کالی کاب کی بجائے زیادہ تر جو بیلاڈونا وغیرہ اس طرف رہتی ہے، آرسنک، بیلاڈونا، ابتدائی دوائیں، لیکن جب وہ کام نہ آئیں تو پھر یہ زیادہ گہرا اثر کرنے والی دوائیں کام آتی ہیں، اور کالی کاب ان میں چوٹی کی دوا ہے. اس کے ساتھ جو کنکومنٹنٹ سمٹمز ہیں، کنکومنٹنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جو ارد گرد پائی جائیں اور ان سے دوا کی شناخت میں مدد ملے. کنکومنٹنٹ سمٹمز میں سب سے اہم سمٹم چہرے کے بعد، جس میں آنکھوں کے اوپر ورم ہے، کمر کی درد، اور کمر میں کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی، اچھا گاؤٹی ہو یا بغیر گاؤٹی، مگر کمر عموماً کالی کاب میں متاثر ضرور ہوتی ہے. یہاں تک کہ کالی کاب کی مریضہ اگر بچے حدث حمل کی حالت میں جائے تو جب تک کالی کاب نہیں دیں گے وجہ حمل ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہاں بھی نمایاں طور پر یہ ابھر آتی ہے. تو کالی کاب کی مریضہ کی پہچان مشکل نہیں ہے، یعنی کھانسی سے اگر نہ بھی سمجھ آئے، کیونکہ کھانسی میں اکثر علامتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے، اور اس ہجوم میں یہ شناخت کہ یہ فلاں کی ہے اور فلاں کی نہیں ہے، یہ علامت، یہ بڑا مشکل کام ہے. ہاں اگر آفاقی نظر سے آپ مریضوں کو دیکھتے ہوں اور پہچانتے ہوں تو اس میں خدا کے فضل سے زیادہ آسانی سے یعنی دوا پہچانی جاتی ہے. تو کالی کاب کی مریضہ کا یہ نقشہ کہ اس کے کمر میں تکلیف کا رجحان، اس کے آنکھوں کے اوپر ورم کا رجحان، اس کی تکلیفوں کے ساتھ بد اخلاقی جو عام حالات میں نہیں، تکلیفوں کے دوران پیدا ہو جاتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پر دردوں کا دائرہ ایسا جو ہاتھ یا انگوٹھے کے نیچے آ سکے. یہ اس کی بنیادی مرکزی علامات ہیں. اگر یہ پائی جائیں تو باقی بحثوں میں مبتلا ہوئے بغیر آپ اس کو دے دیں، کالی کاب دے دیں. سوری، کل جو نظر شروع ہوا تھا میں نے اس کو دبانے کی کوشش کی تاکہ کیور ہو جائے صبح تک، لیکن وہ نہیں ہو سکا. جب ڈاکٹر خود اپنا علاج کرے تو پھر ایک موقع پر آ کر ہاتھ نہ مانگنے لگ جاتا ہے چاروں طرف. اور ایسی ہماری مریضائیں کئی ہیں جو پھر آخر پہ بڑی روئی ہوئی آواز میں کچھ بتائیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا فلاں وہ بھی کھا لی، وہ بھی کھا لی، وہ بھی کھا لی، وہ بھی کھا لی، اور سارا مٹیریل میڈیکل کھا لیتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتی اب کرے کہ کیا. تو میں نے اتنا تو نہیں کیا، مگر کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارے. ایک فائدہ ہوا اس کا کہ یہ ایک دائرے میں محدود ہو گیا ہے، اس کی کوئی تکلیف نہیں، نہ جسم میں، نہ گلے میں، نہ اور کس علاقے ساتھ کے ملتے جلتے علاقوں میں. لیکن وہ ایک وقت کی چھینک جو ہے اس نے ضرور آ جانا ہے. اس کو آپ کی جگہ سے بھی نہیں فائدہ ہوا. آج صبح میں نے کالی بائکرم 1000 میں بھی کھائی ہے، اور میرا خیال تھا کہ اب دیکھنے آپ کے سامنے ہو. تو ڈاکٹر کو اپنا علاج واقعی مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک اور بات بھی ہے، وہ جلدی توقع رکھتا ہے اثر کی، اور اس وجہ سے پینک میں جاتا ہے. حالانکہ امراض نے اپنا وقت کچھ نہ کچھ تو لینا ہی ہے، ناممکن ہے کہ نہ لیں. دیکھنا یہ ہے کہ تھوڑے عرصے میں مرض
نسبتاً کم تکلیفوں سے ٹھیک ہوتا ہے یا زیادہ عرصے میں بد اثرات چھوڑ کر جاتا ہے. تو اس پہلو سے جو میرا نزلہ ہے اس کی کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ایک آدھ چھینک برداشت کر جا کے تو اٹس آل رائٹ. سمجھ گئے؟ یہ میں آپ کو نہیں صحیح لکھ رہا بلکہ کہہ رہا، بلکہ جو آئیں گے نا پروگرام دیکھ کے فون اور خط اور فیکسز، انہوں نے مصیبت ڈالنی ہے. کھانسی یا نزلے سے بہت زیادہ سخت چیز ہے، وہ بے شمار گھبراہٹ کی ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا وہاں، اور ڈاکٹر بیٹھے کیا کر رہے ہیں، آپ کی کون لوگ ہیں، کسی کو حصی کوئی نہیں. تو عجیب و غریب تبصرے آتے ہیں کہ لندن کی جماعت سب سے زیادہ بحث ہے کہ آپ کو چیز آ گئی، اس کو پتہ کچھ نہیں اور ہوں تو ہی بیکار. یہ بیچ کا تبصرہ چھوڑ کے اب واپس آتے ہیں. The cough of this medicine is one of the most violent coughs of all the medicines in the material medica. یہ جب پڑھتا ہوں نظر ڈال کر کسی چیز کو تو اس سے ہمیشہ ایگریویٹ ہوتی ہے، ورنہ بالکل نہیں آتی. ساری رات ایک بھی چھینک نہیں آئے گی، یا آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا ہوں تو ہرگز کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ جو خاص ایک سینسٹیو اسپاٹ ہے جس کا نظر کے دباؤ سے تعلق ہے، اور جب نظر ڈالی جاتی ہے تو خون دورہ کرتا ہے، وہاں جب پہنچتا ہے تو اس کو چھیڑ دیتا ہے. اس کی کوئی دوا ڈھونڈیں اگر کسی کو ملتی ہے. ہائیڈروفوبین میں نے ٹرائی کی تھی. اچھا، مجھے بھی ایسے ہی ہوتا سر. پھر ابھی بھی ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ ہوا. ابھی بھی ہوتا ہے آپ کو اسی طرح؟ ابھی مجھے جی لائٹ بھی ضرور ہے، دونوں چیزیں ہیں. اچھا جی کیا اس میں ہے؟ الگ آ گئی سب چیزیں، میری فولیم، ہائیڈروفوبین، اور کیا کیا بتانا ہے بتا دیں. ڈاکٹر کانتا بھی کوئی کافی ماشاء اللہ پریکٹس ہو گئی ہے. ڈاکٹر کانتا ریلیز کریں. ٹپیکل علامت یہ ہے کہ حرکت نہ کروں اور آنکھ پر زور نہ دوں تو اس طرح غائب ہو جاتی ہیں علامتیں جیسے تکلیف ہے ہی کوئی نہیں. ساری رات اکثر نظریاتی علامتیں ایگریویٹ ہو کے جم ہو جاتی ہیں، لیکن صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو بالکل کوئی تکلیف ہی نہیں. پھر جو دن گزرتا ہے یہ تکلیف بڑھنے لگتی ہے اور برائنیا کی علامتیں بظاہر نظر آتی ہیں، مگر برائنیا کی سب علامتیں نہیں ہیں. نظر ڈال کے پڑھنے سے برائنیا میں تکلیف نہیں ہے، کونیم میں ہے مگر وہ اور قسم کی تکلیفیں ہیں. ملیفولیم میں آنکھوں کے میں سرخی آ جاتی ہے اور سر درد شروع ہو جاتا ہے، اور ناک کی تکلیف بڑھنے کا میں نے نہیں پڑھا. آپ نے پڑھا؟ آپ نے ملیفولیم کہا ہے؟ کس نے؟ آپ نے کہا. ہاں پھر اندازہ میں آیا شاید وہ تو میں نے بتایا نا ملیفولیم کی علامت میں نے تو پڑھائی تھی آپ کو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پڑھنے لگے تو خاص اس کی سر درد ہے جو ضرور شروع ہو جاتی ہے اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں اس وقت، اور نزلے کا اس وقت بہنا یا چھینکوں کا رجحان، یہ میں نے نہیں پڑھا. سائنا میں بھی ممکن ہے کوئی علامت ایسی ہو، اس لیے ٹپیکل علامت جو بتا رہا ہوں اس کو تلاش کریں. مجھے غیر وائرسا کی تو لسٹ آ جائے گی، ایک فلاں کی اور فلاں کی اور. ہاں ہاں، مگر میں نے کیئر استعمال نہیں کرنی، جس میں 15-20 دوائیں ملی ہوں نا بالکل استعمال نہیں کریں، اس کی تکلیف نہ فرمائیں. کیا میٹرو میں مجھے فائدہ دیا کرتی تھی ہمیشہ، اور واقعتاً اس کا گہرا تعلق ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. میں اس طرح کام نہیں کیا اس نے، میں نے رات بھی لی تھی اور صبح بھی لی تھی، لیکن میٹرو میں جس طرح کام کرتی ہے تو نمایاں کیا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہا کرتا. اکثر تو ایک ہی خوراک سے آرام ہو جاتا تھا. اس میں نہیں کام کیا اس نے. ان دنوں میں جب آپ نے ہر بار استعمال کر لیجیے. آپ نے بتا دیا، میں نے نام بتایا تھا. میرے پاس نہیں تھی نہیں تھی، لیکن جب خیری نا میں نے لے کے اور تینوں جو آپ کی کھانسی کی دوائیاں تھیں نا تینوں ان کے ساتھ میں نے لی. ایک خوراک
खुराक के बाद मेरी इतनी बुरी बिल्कुल फर्क पड़ जाता है। मेरे पास जेब में पड़ी नहीं होती सब, कोई फर्क नहीं पड़ा। हर मरीज का भी अलग अलग हाल होता है, हर मरीज का भी अलग अलग हाल होता है। और होम्योपैथी इसीलिए मुश्किल है, इतनी गनीमत है कि कोई तकलीफ नहीं है, रोजमर्रा का काम ठीक कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, एक आध छींक की कोई तकलीफ ऐसी नहीं जो जिसकी वजह से आगे पैनिक में चला जाए। गले में खराश नहीं, छाती पे कोई इंजाल नहीं है इसका, छाती पकड़ी नहीं गई, सुबह बलगम नहीं कोई निकलता, नमाज पढ़ाते वक्त कोई खांसी नहीं थी। आप में से पता नहीं कोई था कि नहीं, आप थे कोई? आप थे? हाँ, फिर आपको थी खांसी थोड़ी सी। तो इसलिए ये अगर पता लग जाए ना कि खुश्क है वो, इसलिए खुश्की की जरूरत है कि जब वो छींक है तो फिर कतरे एक दो गिरते हैं, वो नमाज के बाद बड़ा संभालना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। मुझे भी ऐसे हुआ था, तो मैंने फिर लेकेसिस 200 भी ली थी, तो उससे मुझे एकदम फर्क पड़ गया। अच्छा जी हाँ, लेकेसिस का मुझे ख्याल तो आ रहा है कल से, जी मुझे लिया नहीं मैंने अभी। हुजूर मुझे स्टॉप ही नहीं होता था ना, मुसलसल आपकी तरह जब भी छींक आती थी फिर शुरू हो जाता था। तो फिर मैंने लेकेसिस ली थी तो उससे एकदम हाँ, मगर वक्फा बीच में काफी पड़ता था, वक्फा पड़ता था, लेकिन फिर जब आराम से जी क्या होता था, फिर भी जाते रहती छींक। नहीं, हाँ। जब छींक आती थी ना काफी देर के बाद, और उसके बाद वापस पानी की तरह नजला जो शुरू हो जाता था। मेरे जहन में रोक है जो मैंने अपने लिए लेकेसिस इस्तेमाल नहीं की, जी कि लेकेसिस रात को सोने के बाद बढ़ती है और उसकी तकलीफें जमा हो जाती हैं। रस्टॉक्स की जिस्मानी दर्दें जमा होती हैं और लेकेसिस की नज़लाती तकलीफें बढ़ जाती हैं, तो वो तो है ही नहीं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुकबाजी ना हो, कुछ चीज़ निशाने की मिले। जो थी उनमें से एक नेट्रिनोल का इम्कान था, नेट्रिनोल में वो है कि सारी रात आराम रहेगा, जो ही चलना शुरू करेगा कि ब्रायनिया का क्रॉनिक है, और ब्रायनिया की ये अलामतें नहीं हैं, और है भी लेफ्ट साइड, आपको पता ही है। तो नेट्रिनोल को फायदा देना चाहिए था, देता रहा है पहले, अब छोड़ दिया है। राय साहब उनके फैक्स करेंगे पल्स्टिला खाओ, वो कहते कहा करते हैं कि मैंने ही पल्स्टिला आपके लिए ईजाद की थी एक मौके पर। हाँ, वो पुरानी बात करते हैं कि वो मैंने ही याद की थी, कहते हैं। हालांकि मुझे याद है कि हज़रत मुस्लिम मौद ने तजवीज़ की थी मेरे लिए पहली दफ़ा पल्स्टिला। मैं उनको ये कहना कि आपकी ईजाद नहीं है, ये नामुनासिब बात है। हो सकता है उनको भी ख्याल, ये नहीं कहता। एक दफ़ा रजवा था, उसमें उन्होंने कोई दवाई दी थी मुझे, ये तजवीज़ की थी, मैं बगैर नाम के तो लिया नहीं करता था। गालिबन पल्स्टिला आई थी, वो फौरन ठीक हो गई नज़ले की तकलीफ। तो पल्स्टिला भी मिलती जुलती है नेट्रिनोल से, लेकिन पल्स्टिला में बाद और इलामतें हैं जो काउंटर इंडिकेशन है। मसलन गर्म कमरे में जाकर तकलीफ का बढ़ जाना, ठंडी हवा से आराम आना, ये जो इंडिकेशन है ये नुमाया नहीं है। इसलिए अगर ये एक दो दवाएं काम ना आई तो पल्स्टिला भी इस्तेमाल कर लेंगे। फिर क्या वोट क्या है, थायराइडोनिन के हक में वोट है या हाइड्रोफोबियम के हक में या मिलीफोलियम के हक में? जो पहले का वो पहले खा ले। हाइड्रोफोबियम अपनी मियाँ की ताई ऐसी उम्दा माशाअल्लाह, ठीक है, तो यही पता लग जाएगा। हाँ, तो आओ चलें। कल जो आपने वो डिप्थीरिया के लिए एक दवाई के जिक्र कर रहे थे, काली साइनाइटिस, हाँ। वो कहीं जरूर मर्क्यूरिस साइनाइटिस तो नहीं थी? मर्क्यूरिस साइनाइटिस, ठीक है, उसमें है जिक्र, उसमें है ना, बस जी, यही हाँ जी। मुझे कथित तौर पर याद था कि साइनाइटिस है वो, जी दिमाग में काली साइनाइटिस याद रहा क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल भी किया हुआ। वो मर्क्यूरिस है, बिल्कुल पक्की बात है, उसमें बहुत नुमाया है, बहुत है ना? जी जी, मैंने पढ़ा था। अच्छा किया आपने ढूंढ लिया, वरना खराब सी रह गई थी। ये इतनी खतरनाक गलती तो नहीं मुझे हम तो याददाश्त किया करती। जी वो तो और भी कहीं में होगा, ये बहस ही नहीं हो रही। मुझे जो साइनाई लफ्ज याद था, साइनेटिक, तो ये बहस हो रही थी किस एलिमेंट के साथ मिलकर ये साइन जो लफ्ज है
ایکسس کے ساتھ ملتا ہے تو پھر ڈفتیریا کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے. تو میں نے کالی سائنائٹس کہہ دیا تھا, وہ غلط نکلا. پھر انہوں نے نکالا ہے کہ مرکیورس سائنائٹس ہے, نمایاں ہے اس میں. نمایاں جی. ٹھیک ہے. منہ میں آتا تھا, ہاں ہاں, میوریٹک بھی کہا تھا. میوریٹک بھی کہا تھا. مرکیورس سائنائٹس ہے تو مرکیورس سائنائٹس ہے, اور میوریٹک ایسڈ میں بھی غالباً ہوگا. یہ چیک کریں ہیں. میوریٹک ایسڈ میں جو کمزوری ہے وہ اکثر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے جو ڈفتیریا کی کمزوری یاد آتی ہے, اور وہ بھی انفیکشنز کی وجہ سے بھی ہوا کرتی ہے. کچھ دماغی سمٹمز کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کمزوری کا, لیکن میوریٹک ایسڈ کی کمزوری بڑی اسٹرانگ ہے. دیکھیں میوریٹک ایسڈ میں کوئی ذکر ہے کہ نہیں. لیکن اصل جو پکا یاد تھا تو سائنا والا حصہ تھا, کہ سائنا اس میں آتا لفظ. وہ انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا, مرکری تھے وہ. ہاں بتائیں. اس میں جو سوالن تھا اللہ کی سوالن ایسولیشن آف فاسٹ مومنٹس تھروٹ میں جو لکھا ہے اس کے کیا ڈفتیریا تو نہیں لکھا ہے, لیکن سوجن سوالن لکھی ہوئی, سوالن آف البا. کیا ہوتی ہے؟ سوالنگ. اچھا اچھا. پھر آپ سوالنگ کہہ رہے ہیں. سوالنگ میں کیا ہے اس کو؟ سوالنگ ہوتا ہے گڑ نگلنا. سوالنگ, یہ جو سوالنگ لکھا ہوا جی, سوالنگ ڈیفیکلٹ جی یہ لکھا ہے. جی جی. تو پھر پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ اب آدھا دونوں تک پڑھ جاتے ہیں کہ سوالو کو سوالو. سوالنگ بھی لکھا ہوا ہے, سوالوینگ بھی لکھا ہوا ہے, دونوں لکھے ہوئے ہیں. سوالنگ نہیں ہے, سوالنگ نہیں ہو سکتا, سوالوئنگ ہوگا. جی سوالوینگ. جی جی. ہاں کیا لکھا ہے اس میں آگے؟ اسپیزم اینڈ چوکنگ. ٹھیک. ممبرین کا ہے نا. جی جی. پڑھیں وہ کیوں چھپا گئے ہیں آپ؟ السر اینڈ فالس میمبرینس. فاسٹ ممبرین از ڈفتیریا, اس میں بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیں آپ. لیکسز. کل آپ نے پوچھا تھا نا خودکشی کا رجحان. ہاں لیکسز میں ہے, لیکسز میں بھی ہے, آرسنک میں بھی ہے. ہاں جی آرسنک میں, آرسنک میں بھی ہے, لیکن ارمیور میں کر لیتا ہے, ہاں ہاں. اور ہیپرسلف میں خواہش ہے. کئی چیزوں میں ہے, بہت سی چیزوں میں ہے. جی نقص میں بھی ہے. نیکسٹ میں بھی ہے. نیکسٹ میں مجھے زیادہ مارنے کا رجحان ہے. آپ کو خامدوں کو کر کے دیکھ لیں, خاموں کو میں آگ میں ڈال دوں. ہاں جی کیا مرد اللہ محفوظ رکھے ڈاکٹر صاحب کو. آگ لگا جو ہے خامد کے لیے ہے. بچوں کو کھڑکی سے بات پھینک دی جو مرضی کرو. آگ میں ڈالنے کا تعلق یہ لکھا ہوا, خاص طور سے خامد کو غصہ آتا ہے کہ آگ میں ڈال دوں. ایسا کہ یہ ساری چیزیں نفسیاتی دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. ایک عورت ایک لمبے عرصے تک زیادتی برداشت کرتی چلی جائے اور خاموش رہے, وہ جو اس کی سائیکی, اس کی نفسیات میں وہ بیچارگی ڈوب جاتی ہے, وہ پھر پاگل پن کے طور پر نکلتی ہے باہر. پھر وہاں کوئی ظاہری روک پھر حائل نہیں ہو سکتی, بے اختیار دل سے جذبہ نکلتا ہے. اکثر ایسے مریضوں کا علاج صرف ان کا نہیں کرنا چاہیے, ان کے خامدوں کا بھی کرنا چاہیے. کیا کرتے رہے اس بیچاری سے, وہ واقعہ نہیں درست بات ہے. میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے, یہ ٹھیک نکلتی ہے بات, ان کے خامدوں کو پکڑا جائے تو اندر سے بات نکلتی ہے کہ وہ ظالم رہے ہیں. تو ان کا رویہ بدلے اور پھر دبا دیں, پھر فائدہ ہوگا, ورنہ تھوڑا سا فائدہ ہو کر پھر وہی بات دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. ان دا اسپرنگ, یہ اس کا خاص ہے نشان. لیکسز اور موسم بہار بہت آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں, اور ایگریویشن اسپرنگ میں ہمیشہ زیادہ ہوگی. اس میں اور برائونیا میں دونوں میں ایک تمیز یہ ہے کہ برائونیا کی باری اس کے کچھ بعد آتی ہے.
موسم تیز سردی سے جب نرمی کی طرف مائل ہو جائے تو پھر لیکسس کے دن ہوتے ہیں. جب نرمی سے گرمی کی طرف مائل ہو جائے یعنی گرمیاں آنے کے آثار آنے شروع ہو جائیں اور ادلے بدلیں پھر آج دن گرم ہو گیا کل تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا, وہ آئیڈیل وقت ہے برائیونیا کی تکلیفوں کا, اور وہی وقت ہے دلکمارا کی تکلیفوں کا بھی. تو لیکسز موسم بہار کا موسم بہار کی دوا ہے, اور سانپ بھی اسی موسم میں باہر نکلتے ہیں, اسی موسم میں وہ ان کا جو زہر ہے وہ جمع ہو کر زور دکھاتا ہے اپنا. اکثر سانپ کاٹنے کے واقعات انہی دنوں میں آتے ہیں. اس لیے لیکسز کو الرجی کے خلاف جو موسم بہار میں ہوں بہت ہی مفید پایا ہے میں نے. سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دلائی تھی شریف خالد صاحب نے جرمنی سے. ویسے میں استعمال کیا کرتا تھا 200 میں, مگر اتنا زیادہ نہیں فائدہ ہوا کبھی کہ وہ نقش ہو جائے دماغ پہ. ایک دفعہ انہوں نے ضمن بتایا کہ ایک جرمن ڈاکٹر ہے ہمارا, اس نے میری الرجی کے لیے 1000 میں لیکسز دی, اور اس کا اپنا کوئی سسٹم تھا سزائیوں والا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے توڑتا تھا, پھر کہتا اتنی دعا پھر اتنی دعا. وہ تو شاید ہر ایک کی اپنی کچھ ایڈیوسنکریسیز ہوتی ہیں, لیکن فائدہ کہتے ہیں ایک ہی رات میں ہوا. تو پھر میں نے ہاتھ تولے بغیر لوگوں کو دینی شروع کی. ہر ایک کو فائدہ ہوا, ہر ایک کو نہیں, اکثر لوگوں کو, اور جن کو ہوا ان کو بہت نمایاں فائدہ ہوا. اس لیے لیکسز ان چیزوں میں مفید ہے, اور کھانسی میں بھی اگر یہ علامتیں پیدا ہونے کے بعد کھانسی پیدا ہو تو اس میں مفید ہوگی. اور اس کی جو ذہنی علامتیں ہیں ان میں کوئی نمایاں یاد ہے؟ ہاں اور زیادہ نمایاں ایک علامت ہے وہ تو جسمانی علامت ہے. خودکشی کا رجحان اس میں بھی پائے جاتے ہیں, اور خودکشی کے رجحان میں خودکشی کرتا نہیں ہے مریض بلکہ ڈرتا ہے, اور خاص طور پر اونچی جگہ سے چھلانگ لگانے کو بڑا دل چاہتا ہے, اور جب انسان اوپری جگہ جائے تو ڈر کے مارے کنارے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اگر وہ جگہ محفوظ ہو, جالیاں لگی ہوں, تو جتنی مرضی اونچی جگہ ہو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر احتمال ہو کہ چھلانگ لگانا چاہے تو لگا دے تو پھر اس کی جان نکلتی ہے اونچی جگہوں سے. یہ ٹپیکل لیکسز کی علامت ہے. اس کے برعکس اگر ہو کہ اونچی جگہ دیکھی جائے تو تکلیف ہو, آدمی نیچے کھڑا ہو, اس کی کیا دوا ہے؟ آرسنک میں ہے. ہاں, اور بھی پتہ کریں ڈاکٹر صاحب, اس کو ایگروفوبیا کہتے ہیں. نہیں, ہائٹ سے نیچے دیکھنا تو یہ ہے نا جو میں بتا رہا ہوں, نیچے سے اوپر دیکھیں اور اوپر کی ہائٹ دکھائی دیں, یا بہت اونچی چھت ہو, بڑے بڑے ہال ہوں, تو بعض مریضوں کو اس وقت نفسیاتی دورہ پڑ جاتا ہے. یہ اس کی کیا دوا ہے؟ میرے خیال میں اسپیس کے تعلق میں تو آرسنک کو ذکر ملتا ہے, کیوں نہیں؟ وہ ایگورافوبیا ہے, وہی ایگروفوبیا, کنفائنڈ اسپیس. جی, لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب چیک کریں گے کسی سے. یہ جو کہ مزاج میں نے بتایا کچھ برائیوں سے ملتا ہے, موسم بھی وہی ہے. اس کی کھانسی کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ ساتھ چھاتی بھی پکڑی جاتی ہے, اس میں دکھن ہوتی ہے. تو وہ جو مجھے کہا تھا نا آپ لیکسز استعمال کریں, اس کی یہ وجہ ہے کہ میں نہیں کی کہ رات سوتے وقت مکمل آرام سے مکمل آرام جو لیکسز کے مزاج کے بالکل برعکس ہے, اور دوسرے چھاتی میں کوئی درد وغیرہ ہو, یہ کچھ نہیں ہے کوئی علامت. یہ تب پیدا ہوتی ہے اگر بگڑ جائے نزلہ, کچھ دیر رہے اور ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ نیچے اتر کے خراش پیدا کرتا رہتا ہے اس میں ٹریکیا وغیرہ میں, اس سے آگے پھر بات بڑھ جاتی ہے. تو اس وقت تو اس اسٹیج کی دوائیاں چاہیے, سمجھ گئے؟ فاسفورس
फास्फोरस की खांसी बिलअमूम गहरी वजूहात की बिना पर होती है और फास्फोरस का ख्याल तब आना चाहिए जो आम रोजमर्रा की इलामतें कुछ बेराडोना से मिलती हों, कुछ आर्सेनिक से मिलती हों, लेकिन मामूली फायदा और फिर ना हो, क्योंकि फास्फोरस लंग्स को गला देता है और हड्डियों को भी गलाता है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को भी सत्यानाश कर देता है। इसलिए फास्फोरस में ये इलामतें होंगी और हड्डियों पर ये असर करता है कि वो कमजोर लेकिन जल्द जल्द ग्रो करने लगती हैं। लॉन्ग सिलिंड्रिकल फिंगर्स, नाजुक हाथ आगे बढ़े हुए, जिनको लोग आर्टिस्टिक हैंड्स कहते हैं, और उसके अंदर जो रंग की सफेदी है वो भी हल्की सी कच्ची कच्ची सी, जैसे ब्लॉन्ड्स का रंग होता है ना, अगर वो सफेद फार्म है तो उसको ब्लॉन्डिश होगा फास्फोरस का केस। लंबी नाजुक उंगलियां, लंबी कलाइयां, लंबी पिंडलियां, ये अगर रुझान हो और उसमें जो होता है ना, ये क्या कहते हैं उसको, मुर्कनी हड्डी उर्दू में कहते हैं उसको, और नहीं उसको उर्दू में क्या कहते हैं उसको, कुर्री। अच्छा, कार्टिलेज, ऐसा नाम तो कार्टिलेज ही है, मगर कार्टिलेजस टेंडेंसी पैदा करता है ये कार्टिलेज जो है, उसके अंदर गालिबन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन की कमी है, कैल्केरिया फ्लोर की गालिबन कमी है, और कैल्केरिया फ्लोर है जो हड्डियों का एनामल बनाता है और इर्द गिर्द की सतह देकर उसकी मजबूती देता है। कैल्केरिया कार्ब भी इसमें मुफीद है, लेकिन अगर इनमें कमी आ जाए तो फिर हड्डियों का रुझान कार्टिलेजस हो जाता है, मूलने लग जाती हैं, नरम हो जाती हैं, और अगर नरम ना भी हो तो कमजोर पड़ जाएंगी। और फिर हड्डियों की बीमारियां जिनमें नेक्रोसिस ऑफ द बोन्स है वो फास्फोरस से गहरा ताल्लुक रखती हैं। हड्डियों के कैंसर में मैंने इसको बहुत मुफीद देखा है, लंग्स के कैंसर में बहुत मुफीद है, इसलिए दवा बहुत गहरी है। आम खांसियों के लिए रोजमर्रा तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, जरूरत ही कभी पेश नहीं आई, मगर जब खांसियां बिगड़ी हुई हों और ये कमजोरियां नजर आ रही हों मरीज में, जिससे खतरा हो कि गहरी तकलीफ है, या ऐसा दमा जो आके करारी पकड़ गया, हटता ही नहीं और बार बार हमले करता है, इन सब पुरानी तकलीफों में फास्फोरस का ख्याल करना चाहिए। सिल के लिए और इसके लिए कैंसर के लिए, हड्डियों की सिल, हड्डियों की बीमारियां, अंतड़ियों की सिल और अंतड़ियों की बीमारियां, बहुत वसीउ असर दवा है। इन सब चीज़ों में फास्फोरस काम आती है। बस खांसी में अगर इसकी इलामतें मिलें तो ये मुतनबे हो जाना चाहिए कि इसका बाकायदा मुस्तकिल इलाज होना चाहिए। रोजमर्रा की सर्दी जो लगती है बच्चों को, खुसूसन बचपन की उम्र में ये मुफीद है, और वहाँ आपको इस झगड़े की जरूरत नहीं कि गहरी बीमारी है कि नहीं। उस वक्त इस दवा का इस्तेमाल आइंदा के लिए बच्चों के अंदर ये तकलीफ पैदा कर देता है, और उसमें बाज़ डॉक्टर रूटीन के तौर पर ब्रायोनिया और फास्फोरस बच्चों को बारी बारी देते हैं, और जो नॉन रूटीनिस्ट डॉक्टर्स हैं चोटी के, वो भी ये जरूर मानते हैं कि बसा औक़ात ये मुफीद नुस्खा है। और बच्चों के नमूनियों में ख़ास तौर पर जहाँ इंसान ज़्यादा इलामतें पूछ नहीं सकता, वहाँ फास्फोरस और ब्रायोनिया मिल के बहुत काम करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो ज़माना है कैल्शियम की एब्सॉर्प्शन का, जब सबसे ज़्यादा हड्डियाँ वगैरह और तमाम ऐसे जूस बन रहे हैं जहाँ फास्फोरस की ज़रूरत पेश आती है, तो गालिबन उस वक्त फास्फोरस देने से टोन अप हो जाता है। और अगर फास्फोरस के खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल हो रहा है किसी चीज़ का, तो उसमें ये मुफीद साबित होगा। तो ये मोटी मोटी फास्फोरस की इलामतें हैं। खांसी में अगर नमूनिया हो
اور بچوں میں خاص طور پر، اور زیادہ علامتیں نہ ہوں تو فاسفورس کا نہ بھولیں. بڑوں کی کھانسی میں اگر دوا اٹک گیا ہو اور بار بار اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہو تو پھر فاسفورس اور سلیشیا یہ دونوں کام آئیں گے. اور اگر سلی امراض کا خدشہ ہو اور اس کے کینسرس امراض کا خدشہ ہو تو ہڈیوں میں بھی یہ بہت نمایاں کام کرنے والی دوا ہے. انگلستان ہی میں ایک مریض تھا جس کو ہاسپٹلائز کر دیا گیا تھا اور ڈاکٹروں نے ہڈیوں کا کینسر، یہ ہڈیوں کا ٹوبرکلوسس جو لیٹنٹ ٹوبرکلوسس ہے یہ تشخیص کی اور تیز دوائیں دیتے رہے مگر کوئی فرق نہیں پڑا. اور ان کا خیال تھا کہ یا ٹانگ کاٹنی پڑے گی یا ہمیشہ کے لیے کرچ استعمال کرنی پڑے گی. تو ان کو میں نے جو دوائیں دی وہ فاسفورس برانیا 230 میں آلٹرنیٹلی اور سلفر 200 میں اس کے اوپر مزید اس کو تقویت دینے کے لیے. وہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک، نہ ٹانگ کٹی نہ کرچ استعمال کرنی پڑی. چند دن کی اور وہ پھینک پھانک کے آرام سے واپس آ گیا. اور وہ تھا بہادر بچہ، اس نے کہا تھا کہ میں دوسرا علاج نہیں میں نے کرانا. وہ تیز علاج کہتے ہیں کیمو تھراپی اینڈ دس اینڈ دیٹ. اس نے کہا آپ جب کہتے ہیں کہ فائدہ ہی نہیں ہونا اس کا تو میں میرے سر نہیں پھرا ہوا کہ میں اس کو خام خواہ کروں، میرے لیے کافی ہے. اور دیکھتے دیکھتے رہا اسپتال میں لیکن دوائیں یہ استعمال کی. تو ہومیوپیتھک دواؤں میں خدا کے فضل سے بہت گہرا اثر کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانی دفاعی نظام میں خدا تعالیٰ نے ہر مرض سے نپٹنے کا گہرا مادہ رکھ دیا ہے. تو ہومیوپیتھک میں یہ نہیں پایا جاتا کہ مادہ اس کو دفاع کا ہے، بلکہ دفاع کے مادے کو باریک پیغام پہنچانے کی صلاحیت اس نظام میں ہے. جو ٹیک اوور کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ وہی نظام ہے اور یہ پیغام رسانی کا نظام بھی اسی کا پیدا کردہ ہے. اس لیے آخر پہ بات وہیں ختم ہوتی ہے. کوئی طبی نظام خدا تعالیٰ کی ہستی کی اتنا قریب تر نہیں لے جاتا جتنا ہومیوپیتھک کا نظام ہے. ٹھیک ہے. پسٹیلا یہ لانتے پسٹیلا کی پڑھ دیتا ہوں. پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کون سی دیکھی ہے میرے اندر. یہ ڈاکٹر راج صاحب نے وہ جو نزلے سے تعلق رکھنے والی علامت اس وقت تھی وہ دو مجھے یاد ہیں جو مسلم عورت کو کھلا کے بھیجی تھی میں نے. ایک یہ کہ پیاس کوئی نہیں تھی اور مزاج میں نرمی تھی، سختی نہیں تھی اور گرمی کا احساس تھا. تو یہ مجھے تو اس وقت پتہ ہی نہیں تھا ہومیوپیتھک کا اور مسلموں نے فوراً پڑھ لیا ہوگا کہ پسٹیلا ہے مگر وہ مستقل مزاج نہیں ہے پسٹیلا کا. بعض دفعہ بعض دوائیں وقتی طور پر بعض بیماریوں میں کارآمد ہوتی ہیں تو اس وقت بیماریوں کے مزاجوں سے ملتا ہے لیکن کانسٹیٹیوشنل نہیں ہوتی. وہ سمجھ گئے. اس میں جو علامتیں میں نے اکٹھی کی ہیں جو عام اچھے ڈاکٹروں نے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں عام طور پر عورتوں کی دوا ہے، بلانڈز ہوں ان کی دوا ہے. جیسا کہ فاسفورس میں نے کہا تھا کہ بلانڈز کی دوا ہے اسپیشلی فار فیئرفل بلانڈز ورس ان اے وارم روم اینڈ ریلیوڈ بائی موشن. اب یہ غلط ہے میرے کیس میں. آئی ایم ناٹ ریلیوڈ بائی موشن. ماؤتھ اینڈ اسٹمک سمٹمز آر ورس ان دا مارننگ. mental symptoms are worse in the evening and there is also suffering up of the nose in the evening. Stuffing up of the nose. اس سے تو کچھ نہیں پتہ چل رہا. آپ کو استعمال کر لیں گے اب اس کو یہ باتیں سن کے. اس بات کو بھول جائیں. سیدھی ساری بات ہے پسٹیلا ان نزلوں میں مفید ہے جہاں گرمی کا تو احساس ہو اور پیاس نہ ہو اور پھر رونے کا میلان ہو یا نہ ہو عموماً پسٹیلا کام کرتی ہے. ریومکس کھانسی کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے. اس میں نزلوں
کا رجحان بہت نمایاں پایا جاتا ہے، اس لیے رومیکس کو سمجھ لینا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ہی خشک کھانسی میں یہ زیادہ شہرت رکھتی ہے بنسبت تر کھانسی کے۔ The nose, eyes, chest and trachea, the whole respiratory tract gives forth a copious flow, copious innocuous discharge. innocuous کا مطلب ہے جو شر نہ پیدا کر سکے، جو نقصان نہ پہنچا سکے، جس میں تیزابیت نہ ہو۔ یہ باتیں اگر پائی جائیں تو یہ رومیکس کی نشانیاں ہیں۔ اور کھلا نزلاتی ڈسچارج ہو، نزلہ بھی بھرپور بہے، بلغم آتا ہے تو وہ بھی بھرپور آئے، اور ان کے اندر جلانے کاٹنے کا مادہ نہ پایا جاتا ہو۔ ٹرکلنگ ان دا تھروٹ causing cough. In Zoomix, the cough will come at 11 o'clock, whether the child is asleep or not. 11 o'clock آپ کو کیا یاد کراتا ہے؟ برومیم۔ اس میں بھی 11 o'clock کی برومکس میں بات پائی جاتی ہے، لیکن این 11 o'clock کہتے ہیں کہ اس کو بڑی سخت کھجلی ہوتی ہے اور بہت ایک دم دورہ اٹھتا ہے گلے میں خراش کا۔ اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ واقعتاً کبھی 11 o'clock کا کیس آتا ہے کہ نہیں، میرے دل میں تو کبھی نہیں آیا۔ ہاں وہ جو اس کا کیس ہے، کون سی دوا دوسری تھی جو ابھی برومیم کا، وہ شام 6 بجے کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے اس کی تکلیف بڑھنی، اور 11 بجے کے قریب ایگریویشن اپنے زور پر ہوتی ہے۔ اس لیے اس حصے کو تو آدمی سمجھ لیتا ہے، لیکن کوئی مریض میرے پاس کبھی ایسا نہیں آیا کہ وہ صرف 11 بجے کھانسی اٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہو کہ ڈاکٹر نے آخر لکھا ہے تو ہوا ہوگا، اگر آئے تو آپ اس کو ریومیکس دے دیں۔ اور اس کی کھانسی کی ایک اور پہچان ہے جو عموماً انجائنا کی بھی پہچان ہے کہ مڈ سٹرنم میں اس میں درد شروع ہو جاتی ہے، کھانسنے سے یہاں بیچ میں اندر درد۔ یہ آیا دل کی وجہ سے ہے یا محض چھاتی کی وجہ سے؟ بعض دفعہ مسکولر جو چھاتی کا نظام ہے نا، اس کے اوپر جو عضلات پھیلے پڑے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کئی دفعہ ڈاکٹروں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ دل کی تکلیف ہے، جب چیک کراتے ہیں تو دل کی نہیں نکلتی، مگر ایسی علامت کے وقت دل کی چیکنگ ضرور کروا لینی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ یہ پری انجائنل سمٹم ہوتی ہے۔ بس ہر وہ کھانسی جس کے ساتھ سٹرنم کے پیچھے تکلیف بڑھے، اس میں ریومیکس کو یاد رکھیں۔ اور یہ جو میں نے اپنا حال بتایا تھا اس کے بالکل برعکس ہے، اس کا لیٹنے سے تعلق ہے۔ ریومیکس کی کھانسی اکثر لیٹنے کے بعد بڑھتی ہے، اور خصوصیت سے رات کے آرام کے وقت۔ اس لیے رات کے 11 بجے کی بحث نہیں، صرف اگر کوئی بچہ 10 بجے لیٹ جائے گا تو لیٹنے کے فوراً جلد بعد اس کو یہ تکلیف محسوس ہوگی۔ اگر 1 بجے تک جاگا رہے گا تو جب 1 بجے سوئے گا پھر تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے 11 بجے کا جو ہے ممکن ہے، عام طور پر لوگ 10:30 بجے کے قریب لیٹتے ہیں، اور یہ وجہ 11 بجے جو ذہن میں دوبارہ نمایاں ابھرا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی ہو کہ سونے کے جلد بعد تکلیف ہو جاتی ہے، تو پختہ علامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ایک اور علامت ہے جو مردوں میں بھی ہو سکتی ہے، مگر انہوں نے صرف عورتوں کے حوالے سے بیان کی ہے۔ میرے خیال میں خواہ عورتوں کو سنگل آؤٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بسا اوقات بعض لوگوں کو کھانسی کے ساتھ پیشاب کے کچھ قطرے نکل جاتے ہیں، اور کئی بوڑھے مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ کھانسی آئی اور پیشاب خطا ہوا۔ تو یہاں کتابوں میں زیادہ تر رومیکس کے حوالے میں خواتین کا صرف ذکر کیا ہے۔
اسپونجیا بھی خشک کھانسی کی اہم دوا ہے جس کا زیادہ تر تعلق دل سے ہے، اور دل کے ساتھ جب اسپونجیا کا تعلق ہو اور اس سے کھانسی پیدا ہو، اس کی خاص علامت آرے کی طرح کی آواز ہے جو سانس سے نکلتی ہے. جیسے لکڑی کاٹتے وقت آرا چلتا ہے، اس سے کھسکھساہٹ جو پیدا ہوتی ہے، ویسی آواز اگر سانس میں ہو، اور یہ میں نے کئی دفعہ پہچانی ہے اور اسپونجیا دی ہے، اور خدا کے فضل سے اسی علامت پر بہت نمایاں فرق پڑا ہے. اسپونجیا کی یہ بات یاد رکھیں، کھانسی اٹھتی ہے مگر اس کا لنگ سے تعلق نہیں ہے، گلے سے تعلق نہیں ہے، دل سے تعلق ہے. اور جب اسپونجیا کا دل سے تعلق ہو تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ دل پھیل رہا ہے، اور اس کے اندر پھیلنے کے ساتھ جب زور لگاتا ہے انسان تو سکڑنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اس لیے اگر ایتھلیٹ ہے تو جتنا اس نے زور لگایا ہے، جتنا دل پہ دباؤ آیا ہے، وہ ایک دفعہ پھیل گیا پھر واپسی کا نام نہیں لے گا. اکثر ایسے مریضوں کے دل بڑے اور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور خالصتاً پھیلے ہوئے دلوں کے لیے میں نے اسپونجیا کو کھانسی کی علامت سے نہیں بلکہ اس علامت سے استعمال کیا ہے اور مفید دیکھا ہے. ایک رسٹاکس اس میں بہت اچھی ہے اور ایک اسپونجیا. رسٹاکس اونچی طاقت میں اور اسپونجیا 30 میں. رسٹاکس کی علامت میں یہ ہے کہ اوور ٹیکس کریں. اگر آپ کھلاڑی کوئی دوڑتا ہوا یا کسی کھیل میں جتنی اس کی طاقت ہے اس سے زیادہ ریچ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے مسلز کے اوپر اس کا گہرا زخم پڑ جاتا ہے، جو یا ایسا اس کا بد اثر رہتا ہے جو پھر آگے چلتا ہے. اوور اسٹریچ ہو جاتے ہیں. یہ اوور اسٹریچنگ اگر مسلز میں ہو تو درد کی صورت میں وہ معلوم ہو جاتی ہے، اور اکثر رسٹاکس یا روٹا اس قسم کی بیماریوں اور آرنے کا بھی مفید ہیں. مگر دل پر جو رسٹاکس کا اثر پڑتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہے اور فوری طور پر درد کی صورت میں نہیں پہچانا جا سکتا. لیکن اگر کوئی مریض ایسا آئے جس کے دل میں ایک کھوکھلا پن سا پیدا ہو چکا ہو، طاقت نہ رہی ہو، اور آپ اس سے پوچھیں یا اس کے جسم سے آپ کو اندازہ ہو کہ کوئی کھلاڑی ہے یا کھلاڑی رہا ہے، جسم اسی طرح مضبوط ہوگا، تو اس صورت میں رسٹاکس چوٹی کی دوا ہے. اور کئی ڈاکٹرز یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے سائنس کی روح سے جو پھیلا ہوا دل ہے وہ دوبارہ سکیڑا نہیں جا سکتا. کیوں ڈاکٹر صاحب جا سکتا ہے؟ آج کل کچھ تھوڑی سی کہتے ہیں کہ پہلے نہیں تھا، صاف جواب دے دیا کرتے تھے کہ سکڑ نہیں سکتا. اب دوائیاں کہتے ہیں اب کیا کرتے ہیں؟ ہے کچھ دباؤ تھوڑا ڈال بہت دوں. فرق پڑتا ہے، تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے. کس چیز سے؟ کوئی وہ جو نئی دوائیاں نکلی ہیں اچھا. کیلشیم اینٹاگونسٹ وغیرہ اور اس قسم کی اس سے تھوڑا سا وہ واپس آتا ہے. کہتے ہیں جی. اصل میں وہ جو اعصاب کے ریشوں کو جو تقویت دینے والی دوائیں ہیں وہ اگر گہری ہوں اور دل کے تک بھی اثر انداز ہوں ان سے فائدہ ہو سکتا ہے. اور رسٹاکس ان میں چوٹی کی دوا ہے. اس لیے اور اسپونجیا کا تعلق دل سے خاص ہے، باقی عضلات سے نہیں ہے، تو ان کے دائرے میں رہے گا. اور کھانسی اگر ایسی ہو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر کھسکھساہٹ پائی جائے اور خشک ہو تو اس میں اسپونجیا دیں گے. اور اگر کمبینیشن ہو جائے مختلف علامتوں کا تو پھر نسخے میں اسپونجیا ضرور ڈال دیں. بعض وقت صرف اسپونجیا سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. سلفر کے اوپر تو بہت بڑے بڑے کمپلیمنٹس آئے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے نقشے کھینچے ہوئے ہیں ہومیوپیتھ نے کہ اس طرح پہچانو اس کو. اور ایسا مریض کہاں ڈھونڈے آدمی؟ ریگڈ فلاسفر. ایک یہ ہے اس کی پہچان. سیلف اسکالر دا انوینٹر ورکس ڈے اینڈ نائٹ ان تھریڈ بیئر کلوتھس. تھریڈ بیئر کلوتھس یہ بھی ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. کتنا کپڑے دکھاؤ ذرا گھسے پیٹے ہیں، کوئی دھاگا رہ گیا باقی کے نہیں. اندر کے تانے بانے کے سوا اوپر بھی کوئی بر ہے کہ نہیں. اور بیٹرڈ ہیٹ اور ٹکڑے اوپر پڑی ہوئی چوٹیں اور گڑے پڑ گئے ہوں. ایسا مریض کو اگر مجھے ڈھونڈ کے لا دے
تو میں اس کو سلفر فری دے دوں گا. عجیب سی نقشہ کھینچا ہے. اور پھر عجیب سا ہے ان کٹ ہیئر, ڈیٹی فیس, uncleanly, untidy. Books and leaves of books are piled up indiscriminately. There is no order. یہ ہے سلفر کا مریض. آپ نے کبھی سلفر استعمال کیا اپنے مریضوں پہ؟ جی سلیم جی تو یہ دیکھا تھا یہ آپ نے بغیر دیکھی دے دی. ابھی دیکھ کے دینا اور اس کو بتانا دینا میں کیوں دے رہا ہوں, بیمار پڑ جائے گی. اس قسم کا انٹائڈی مریض, یہ ایک خیال ایک دفعہ چل پڑا, اس سے پھر آگے بات سے بات نکلتی چلی گئی اور یہ فرضی کہانیاں بنتی گئی ہیں. ایسا مریض دیکھو, ایک آرسنک کا نقشہ ہے, وہ گولڈ ہیڈڈ کین پیشنٹ. تو آج کل وہ کین والی چھوٹی اٹھاتے تھے کون ہے, اور گولڈ ہیڈڈ ہوتی کہاں ہے. لیکن ہمارے ہومیوپیتھ ہندوستان پاکستان میں تمام کتابیں گولڈ ہیڈڈ کین پیشنٹ. اور یہ بالکل لغو باتیں ہیں. بنیادی جو مزاج کی گہری علامتیں ہیں وہ بیماریوں سے تعلق رکھنے والی علامتیں وہ ہیں جو زیادہ مفید ہوں گی. اور سلفر کی جو بنیادی علامت ہے وہ اس کی گرمی, اس کے ہاتھ پاؤں کی جلن, اور گہری امراض دل سے تعلق رکھتی ہوں یا ہڈیوں سے یا لنگ سے, جہاں سے بھی تعلق رکھتی ہوں, ان میں سلفر گہری خراش پیدا کر دیتی ہے. اسٹمک میں بھی, انتڑیوں میں بھی, ہڈیوں پہ بھی, میوکس میمبرین پہ بھی, اور کروٹ کرتی ہے. اور اس کا جلد پر ضرور اثر ظاہر ہوتا ہے. سلفر کیس کوئی 100% سپریس میں نہیں دیکھا کہ بالکل جلد صاف ہو سلفر کا کیس. جلد پر, ہاتھ پاؤں کے تلووں میں کھجلی, اگر جلد پر ویسے کچھ ظاہر نہیں ہوا ہو تو بڑی پریشان کرنے والی خارش ہوتی ہے گرمی کے ساتھ. سر کی چوٹی کی جلن, یہ علامتیں, اور بھوک پیاس کی علامت جو اس کی خاص پہچان ہے. ایسے مریض کو صبح کے وقت یعنی اکثر اوقات میں بھوک بالکل نہیں ہوتی, اور 11 بجے جا کر اس کے اندر کھرچن سی لگ جاتی ہے, جیسے کوئی پنجے سے یوں کھینچ رہا ہو نیچے کی طرف. تو نوئنگ ہنگر کہتے ہیں اس کو. یہ سلفر کی علامتیں ہیں جو اکثر ملتی ہیں, اور ان علامتوں سے آپ اس کو پہچانیں تو اس کا کمرہ دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ جائیں صاحب نے دکھاؤ کمرہ کیسا پڑا ہوا, اور اس کے کپڑوں کو نہیں دیکھنا کہ پھٹے ہوئے ہیں کہ نہیں. آج کل میں نے کوئی سلفر کا کیس دیکھا جس کے تھریڈ ویئر کلوتھز ہوں. صاحب نے دیکھے کوئی؟ اچھا ہاں, ایسے مریضوں میں سلفر کا مریض دیکھا ہے جو بڑے اچھے ٹائٹ اچھے کپڑے پہنے ہوئے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہنے ہوئے ہیں, لیکن سلفر کا مریض ہو سکتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب کو لباس کا شوق ہے, اچھا پہنتے ہیں, یہ بچوں میں بھی ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سلفر نہیں بن سکتے. یہ نہیں جی, آپ کی دوائی کا تو یہ حال ہے. اب اگلا شروع کروں تو ملی فولیم کس نے کہا تھا آپ نے؟ ہو جائے پھر؟ اچھا ابھی پتہ لگ جائے گا, مگر 3 منٹ میں کیا پتہ چلے گا. ڈاکٹر صاحب کا نسخہ تو ہم نے پہلے استعمال کیا تھا نا, اس لیے اتنی دیر میں اس نے کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی, مگر نقصان بھی کوئی نہیں. اور ہائیڈروفوبینم کا تو میرا سوال ہی نہیں, میرا مرض کوئی ہے ہی نہیں ہائیڈروفوبینم والا. کوئی روشنی سے گھبراہٹ, کوئی خوف, کوئی چمک سے نفرت, یہ علامتیں ہیں میں قریب بھی نہیں پھٹکی ہیں. مگر میں آپ کے احترام میں جو شاگردوں کے داؤں ہیں یہ ضرور استعمال کرنے چاہیے. آپ نے سنا ہوا ہے نا شاگردوں والا قصہ؟ نہیں سنا ابھی تک؟ اچھا, پھر اب آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا مطلب ہے اس کا. ایک زمیندار نے اپنے بچے کو ایک تلوریے کے پاس پریکٹس کے لیے بھجوایا, اور بہت اچھی اس کو تعلیم دی اس نے کہ کسی صورت بھی پھر اس کا وار خالی نہیں جا سکتا.
تو جب وہ پڑھ لکھ کے واپس آیا تو اس کے باپ کے پاس ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، انہوں نے تیار ہو جاؤ میں آیا اور استاد صاحب بھی ساتھ تھے. تو اس سے جو ایک دو حملے کیے تو ڈنڈے کٹ کے اس کی یہ جب مرنے لگا، جب اس نے آواز دی استاد کو کہ سنبھالو اپنے شاگرد کو، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرا اس کا پہلا بار ہے، وہ خالی گیا تو میری بےزتی ہو جائے گی. تو میں نے کہا آپ کا پہلا بار ہے، خالی نہ جائے. ٹھیک ہے. ٹوبرکولینم بووینم، یہ نام آپ نے کسی اور جگہ بھی ایسی طرح پڑھا کہ آپ کے دل میں یاغزی ہو چکا ہو؟ یہ موٹاپے کے علاج میں سمجھا تھا سب عورتوں کو ازبر ہو چکا ہوگا. مسلم یاد ہے میں نے لکھوایا تھا ٹوبرکولینم بووینم. یہ اونچی طاقت دی جائے تو کہتے ہیں کہ پرانی موٹاپے کی بیماری میں مفید ہے، محض موٹاپے کو گھلانے میں نہیں، بلکہ اگر بیماری ہو جس کے نتیجے میں موٹاپا ہو اور غیر معمولی ہو تو اس میں ٹوبرکولینم بووینم بہت اونچی طاقت میں مفید بتائی گئی ہے. اور کاف کا صرف اتنا لکھا ہوا ہے ہارڈ ڈرائی شیکنگ کاف، اکثر ایسی ہوتی ہیں ہارڈ ڈرائی شیکنگ کاف. ابھی وقت ہے ہمارے پاس 5 منٹ یا 4؟ اچھا. The complaints are brought on from taking cold and the glands become affected all over the body. یہ کس دوا کو پڑھ رہا ہوں میں؟ اس کی پہچان یہ لکھی ہے کہ complaints are brought on from taking cold، وہ تو ہر کھانسی میں ہوتا ہی ہے. glands become affected all over the body. آپ کو پتا، میں اس لیے نام پہلے نہیں پڑھا کہ آپ نے علامتوں سے واپس جانا ہے نا، تو تازہ نام ذہن میں ہو تو آپ وہ علامتیں ٹھیک یاد نہیں رکھ سکیں گے. ابھی پڑھا ہے اور اس وقت ریلیٹ کر جاتا ہے، بعد میں بھول جاتا ہے. تو مجھے ابھی خیال آیا کہ بغیر نام پڑھے علامتیں بتایا کروں اور آپ سے پوچھا کروں کہ کون سی دوا آنے والی ہے اس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. بڑی ریزرویشن کے ساتھ آپ نے تائید فرمائی ہے. Glands become affected all over the body. Nodules in the breast, even where milk has not formed. اب یہ عورتوں کی علامت ہے ایک، اس لیے مردوں میں تو یہ بھی نہیں ملے گی. اور دوسرے کھانسی کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ کوئی عورت آپ کو ایسی علامتیں بتائے یا کوئی بھی مریض نوڈیولز کی بات کرے. کونیم کی شناخت ویسے ہونی ضروری ہے. کونیم کے مریض میں بعض باتیں نمایاں پائی جاتی ہیں. کون کون سی ہیں؟ جس کی تصویر آپ آنکھوں کے سامنے لائیں تو آپ کو کونیم یاد آ جائے. جی چکر. کس وقت چکر؟ لیتے ہوئے بستر گھوم جائے، وہ دنیا گھوم رہی ہے. اور آنکھ کی کمزوری، باریک چیزیں جو ہے نا ان کے کام سے عورتوں کی آنکھیں جب کمزور پڑ جاتی ہیں، باریک سلائی، باریک پڑھائی، اس میں کونیم بہت اچھی دوا ہے. اور السریشن کارنیا میں اگر پائی جائے، اور جس طرح آئیڈم میں گلینڈز پھولنے کی علامت ہوتی ہے، کونیم میں بھی گٹھلیاں پیدا کرنے کی علامت پائی جاتی ہے. جی نمنس بھی ہوتی ہے، لیکن نمنس اتنی دواؤں میں ہے کہ مشکل ہی ہوگا اس کو پتہ کرنا. اس کا معدہ اکثر خراب ہوتا ہے، یعنی معدے میں تیزابیت پائی جاتی ہے اور تیزی ہے، جیسے کوئی کاٹنے والی کوئی چیز ہو. اور اگر شروع میں آپ کو معدے کی علامتوں کا نہ پتہ چلے یا پتہ لگے اور آپ کونیم نہ دیں، دوسری دواؤں پہ صرف انحصار رکھیں، تو اگر ایک دفعہ کینسر ہو جائے معدے کا تو کونیم زیادہ سے زیادہ 2-4 سال آرام پہنچا دیتی ہے، مگر کینسر سے پھر شفا نہیں بخش سکتی. ہاں اگر علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے عمومی علامتوں پر کونیم دے دیں تو پھر خدا کے فضل سے معدے کا کینسر کیسے ہی خطرناک کیوں نہ ہو، کونیم کے اس میں دائرہ شفا میں آتا ہے.
تو یہ ہیں عمومی علامتیں کونیم کی. گٹھلیاں یہاں سے دونوں طرف بنی ہوں گی، لمبی لائن سی لگی ہوگی چھوٹی چھوٹی گٹھلیوں کی، یا نوڈیولز جسم میں جگہ جگہ. یہ علامتیں وہ ہیں جو اس میں بھی پائی جاتی ہیں آئیڈم میں بڑی نمایاں. لیکن آئیڈم کا مریض گھل رہا ہوتا ہے اور کونیم کا مریض گھل نہیں رہا ہوتا. آئیڈم کا مریض سکڑ رہا ہے اور گرمی بڑی ہے اس میں، اور تیز اور ترار بہت ہے، اور نچلا بیٹھ ہی نہیں سکتا. اگر بیٹھے گا تو اس کے دماغ میں کوئی وحشیانہ خیال پیدا ہوں گے، اس لیے وہ حرکت کے ذریعے اس وحشت کے خیال کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. حرکت سے گویا اس کا زور نکل جاتا ہے. تو اس وجہ سے کونیم اس کے مریض کو، آئیڈم کے مریض کو میں نے آپ کو یاد کرایا تھا، اگر بچہ ہو اس کو باندھ بوندھ کے رکھا کریں، کیونکہ وہ پاگل کر دے گی بات اس کو. ایسے بچے کا علاج کریں. اگر بھوک زیادہ ہو، جسم میں گرمی زیادہ ہو، تیز ترار بچہ ہو اور گٹھلیوں کا رجحان ہو تو کونیم ہی علاج ہے، نہ آئیڈم. اگر گٹھلیاں پائی جائیں، نوڈیولز پائی جائیں جو ایک دفعہ آئیں تو پھر ٹھہر جائیں، اگر چکروں کا رجحان ہو، اگر آنکھوں میں کمزوری کا رجحان ہو، اگر آئرس وغیرہ میں السریشن ہو جو آئیڈم میں نہیں پائی جاتی، تو اور گرمی کا خاص کچھ نہ ہو، ایسی صورت میں کونیم بہت چوٹی کی دوا ہے، اس کو آپ یاد رکھیں. اور ڈرائی کاف آلموسٹ کانسٹنٹلی، ورسٹ لائنگ ان بیڈ. یہ اس کی حرکت و سکون کی تصویر ہے. کونیم کی کھانسی میں چلتے پھرتے نسبتاً آرام رہتا ہے، لیکن بستر پر لیٹنے کے بعد پھر ساری رات جب تک وہ بستر پر لیٹا رہتا ہے اس کو یہ تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے. اور نیند سے تعلق نہیں، صرف لیٹنے سے تعلق ہے. ایپیکاک موسٹ آف اٹس ایکیوٹ. جی مٹھی ایک آخری منٹ. ایپیکاک میں تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، ہر وہ تکلیف جس میں متلی پائی جائے اور خون کے سپرٹس کا رجحان ہو، یہ دو علامتیں ایپیکاک کو ہر بیماری سے باندھ دیں گی اور ان بیماریوں میں ایپیکاک مفید ہوگا. متلی بہت مگر قے کم، قے شاذ کے طور پر، اور خون کا لمبا مستقل اخراج نہیں، بلکہ اگر دانتوں سے بھی نکلے گا تو اچانک ایک دن آپ پوری کر رہے ہوں گے تو فر خون نکلنا شروع ہو جائے گا. جب بند ہو جائے تو پھر مدت تو بند رہے گا. معدے سے بھی اسی طرح اخراج ہوتا ہے، باقی جگہوں سے بھی، دانتوں سے خاص طور پر. تو اس لیے ایپیکاک کی یہی دو پہچانیں نمایاں ہیں، متلی جس کے مقابل پر قے کم، اور خون کا اخراج دوروں کی صورت میں کبھی کبھی ہوتا ہے سپرٹس اور پھر بند ہو جاتا ہے خود بخود. اور اس میں ہوپنگ کاف بھی ہے بعد میں جو ذکر آئے گا. یہ پھر کل ہے نا ہمارا صاحب. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مار لو، نشان لگا دیا کرو جو.